جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے میں درود پاک پڑھا ہوں، آپ بھی بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور سید عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر لکھی گئی عظیم کتاب سرور القلوب فی ذکر المحبوب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد ماجد، عظیم عاشق رسول، رئیس المتکلمین، مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، علماء راسخین اور ائمہ دین فرماتے ہیں، ایک درود دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں موجود ہے ان سب سے بہتر اور دونوں جہان کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک درود دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر اور دونوں جہان کے لیے کافی ہے، ثواب اس کا طاعت 1000 سالہ، یعنی 1000 سال کی عبادت کے ثواب سے زیادہ، اور رتبہ اس کا اکثر عبادت بدنیہ، مالیہ اور قولیہ سے اعلیٰ ہے، اور یہ فضل و عنایت اس امت بابرکت پر، اس صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدولت ہے، ورنہ ہم کب لائق اس عنایت اور مستحق اس کرامت کے تھے۔ سبحان اللہ، کیا خوب کہا گیا، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ الکریم نمازوں کی فضیلت کے تعلق سے، بالخصوص نماز فجر کے تعلق سے ہم کچھ بیان سنیں گے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پانچوں نمازوں میں سب سے افضل نماز عصر ہے۔ سب سے افضل نماز کون سی؟ نماز عصر ہے، پھر نماز فجر، پھر عشاء، پھر مغرب، پھر ظہر، اور پانچوں نماز کی جماعتوں میں افضل جماعت جماعت جمعہ کی ہے، پھر فجر کی، پھر عشاء کی۔ جمعہ کی جماعت اس لیے افضل ہے کہ اس میں کچھ ایسی خصوصیات ہے، کچھ ایسی اسپیشلٹیز ہے جو اسے دیگر نمازوں سے ممتاز کرتی ہے، جبکہ فجر و عشاء کی جماعت اس لیے فضیلت والی ہے کہ ان میں مشقت یعنی محنت زیادہ ہے۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہے، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے وقت کے ساتھ پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل فرماؤں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام فقیہ ابولیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تابعی بزرگ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا، میں نے توریت کے کسی مقام میں پڑھا، اللہ پاک فرماتا ہے، اے موسیٰ، فجر کی 2 رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی، جو انہیں پڑھے گا
اس دن رات کے سارے گناہ اس کے بخش دوں گا اور وہ میرے ذمے میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کی خصوصی امان میں ہوگا۔ اے موسیٰ، ظہر کی 4 رکعتیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی، انہیں پہلی رکعت کے عوض یعنی بدلے بخش دوں گا اور دوسری کے بدلے ان کی نیکیوں کا پلہ بھاری کر دوں گا، اور تیسری کے لیے فرشتے معقل یعنی مقرر کروں گا کہ تسبیح یعنی اللہ پاک کی پاکی بیان کریں گے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے، اور چوتھی کے بدلے ان کے لیے آسمان کے دروازے کشادہ کر یعنی کھول دوں گا۔ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان پر مشتاقانہ یعنی شوق بھری نظر ڈالیں گی۔ اے موسیٰ، عصر کی 4 رکعتیں احمد اور ان کی امت ادا کرے گی تو 7 آسمان و زمین میں کوئی فرشتہ باقی نہ بچے گا، سب ہی ان کی مغفرت چاہیں گے، اور ملائکہ یعنی فرشتے جس کی مغفرت چاہے میں اسے ہرگز عذاب نہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ مزید فرمایا، اے موسیٰ، مغرب کی 3 رکعت ہے، انہیں احمد اور ان کی امت پڑھے گی تو آسمان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا، جس حاجت کا سوال کریں گے اسے پورا ہی کر دوں گا۔ اے موسیٰ، شفق ڈوب جانے کے وقت یعنی عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، پڑھیں گے، انہیں احمد اور ان کی امت وہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور اس کی ہر چیز سے ان کے لیے بہتر ہے، وہ انہیں گناہوں سے ایسا نکال دیں گی جیسے اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اے موسیٰ، وضو کریں گے احمد اور اس کی امت جیسا کہ میرا حکم ہے، میں انہیں عطا فرماؤں گا ہر قطرے کے بدلے کہ پانی سے ٹپکے ایک جنت جس کا پھیلاؤ آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہوگا۔ اے موسیٰ، 1 مہینے کے ہر سال روزے رکھیں گے احمد اور اس کی امت، اور وہ ماہ رمضان ہے، میں عطا فرماؤں گا اس کے ہر دن کے روزے کے عوض جنت میں 1 شہر، اور عطا کروں گا اس میں نفل کے بدلے فرض کا ثواب، اور اس میں لیلۃ القدر کروں گا۔ جو اس مہینے میں شرمساری و صدق یعنی شرمندگی و سچائی سے 1 بار استغفار یعنی توبہ کرے گا، اگر اسی شب یا اسی مہینے بھر میں مر گیا اسے 30 شہیدوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے صاحب، کیا اب بھی ہم نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے؟ کیا اب بھی نمازوں کا اہتمام نہیں کریں گے؟ کبھی ہوتا ہوگا کہ کبھی 3 وقت کی تو کبھی 4 وقت کی نماز پڑھ لی، یا با جماعت بھی جو پڑھتے ہیں تو کبھی ہوتا ہوگا کہ فجر کی جماعت سے نماز نہیں ہو پاتی ہوگی یا عشاء کی نہیں پڑھ پاتے ہوں گے۔ کیا یہ فضیلتیں سننے کے بعد کیا اب بھی با جماعت نماز کے لیے ہم کوششیں نہیں کریں گے؟ ہم سب کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جو فجر کی نماز اخلاص کے ساتھ پڑھے وہ اللہ پاک کی امان یعنی حفاظت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ مبارک ہونے جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرتے ہیں۔ ایک بار پھر سنیں کہ فرمایا گیا، جو فجر کی نماز اخلاص کے ساتھ پڑھے وہ اللہ پاک کی حفاظت میں ہے۔ اور خاص فجر کی نماز کا ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس نماز میں مشقت و محنت ہے، اور اس پر پابندی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان خالص ہو، پیور ہو، اسی لیے وہ امان یعنی پناہ کا مستحق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔
دوسری جگہ لکھتے ہیں اللہ پاک کا ذمہ توڑنے کی سخت وعید یعنی سزا، اور فجر کی نماز پڑھنے والے شخص کو ایذا یعنی تکلیف پہنچانے سے ڈرنے کا بیان ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی انسانوں کے دو گروپس ہوتے ہیں، دو گروہ ہوتے ہیں، ایک اللہ کا گروہ اور دوسرا شیطان کا گروہ۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ رحمانی ٹولے والے دن کی شروعات نماز اور اللہ پاک کے ذکر سے کرتے ہیں، اور شیطانی ٹولے والے بازار و دنیا داری کاروبار سے کرتے ہیں۔ شیطانی ٹولے والے بازار و دنیاوی کاروبار سے شروعات کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ دنیاوی کاروبار منع نہیں، مگر سویرے اٹھتے ہی نہ خدا کا کام نہ اس کی عبادت بلکہ ان یعنی دنیاوی کاموں میں لگ جانا یہ شیطانی کام ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کر لے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن کے پیچھے والے حصے میں اس کی گدی میں تین گرے یعنی 3 گاٹے لگا دیتا ہے۔ ایک ہر گرہ یعنی گاٹ پر یہ بات دل میں بٹھاتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے، سو جا۔ پس اگر وہ جاگ کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ یعنی گاٹ کھل جاتی ہے، اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر وہ خوش اور تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ غمگین دل اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شیطان انسان کے بالوں میں اس طریقے سے جو گدی لگا دیتا ہے، یہ وقت اسے غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جو بتایا گیا نا کہ انسان کو لگتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے، ٹھیک ہے ابھی اذان ہونے کے لیے 5-10 منٹ باقی ہے، یا ٹھیک ہے اذان بھی ہو گئی تو ابھی جماعت کے لیے وقت ہے، یہ شیطان کی طرف سے بندے کو غفلت میں ڈالا جاتا ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ اور اس کا علاج بھی ہمیں بتایا گیا کہ جیسے ہی آنکھ کھلے کوشش کرے کہ اللہ کا ذکر کر لے، کلمہ پڑھ لے، استغفار کر لے، زے نصیب درود پاک پڑھ لے، اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے ایک گرہ یعنی گاٹھ وہ کھل جائے گی۔ پھر جیسی وضو کے لے گیا، وضو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر کر لے، دوسری گاٹھ کھل جائے گی۔ پھر جیسے ہی وہ نماز پڑھتا ہے وہ تیسری گرہ بھی اس کی کھل جاتی ہے۔ مزید بتایا گیا ملفوظات اعلیٰ حضرت پیج نمبر 352 پر، فجر کے اول وقت سنتیں پڑھنا بہتر ہے، بلکہ اسلامی بہنوں کے لیے یعنی عورتوں کے لیے بتایا گیا کہ فجر کی نماز یہ اول وقت میں پڑھنا عورتوں کے لیے مستحب ہے۔ مردوں کو تو با جماعت مسجد میں اللہ کرے پہلی صف میں پڑھنا نصیب ہو جائے، مگر عورتوں کے لیے لیڈیز کے لیے اول وقت میں فجر کی نماز ادا کرنا یہ مستحب ہے۔ مزید حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے حصے پھر وہ خوش اور تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے کے تحت فرماتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان کی قید اور غفلت کی چادر سے چھٹکارا پا کر اللہ پاک کی خوشی پانے میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے۔ کون؟ جو نماز فجر با جماعت پڑھے، جو نماز فجر پابندی سے ادا کرے۔ اس کے الٹ جو شخص رات میں اٹھ کر نہ ذکر اللہ کرتا ہے اور نہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، بلکہ شیطان کی فرما برداری کرتے ہوئے سویا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی فجر کی نماز تک نکل جاتی ہے، تو وہ غمگین دل اور بہت ساری فکروں کے ساتھ اور اپنے کام پورے کرنے کے تعلق سے حیران و پریشان ہو کر صبح کرتا ہے، اور جو کام بھی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس میں ناکامیاب رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ پاک کی نزدیکی سے دور ہو کر شیطان کے دھوکے کے جال میں پھنس چکا ہوتا ہے۔
غور کیا ہوگا کہ نماز فجر جس دن اچھے انداز سے بندہ با جماعت ادا کر لے، کانفیڈنس لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے اس کا، اندر سے ایک پازیٹیو فیلنگ ہوتی ہے، ایک پازیٹیو وائبز اسے محسوس ہوتی ہے. اور اس کے الٹ جو نماز فجر نہیں پڑھتا ہوگا، جو نماز فجر کا خیال نہیں رکھتا ہوگا، کہیں نہ کہیں اسے پتہ ہے جوش ایمانی ہوگا، غیرت ایمانی ہوگی، ضمیر زندہ ہوگا، تو اسے پتہ ہوگا کہ میں نے بڑی غلط چیز کیا. اور کہیں نہ کہیں اس کا کانفیڈنس بھی لو ہوگا، ہو سکتا ہے گھبراہٹ بھی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اسے دنیاوی کاموں کی فکر ہو کہ آج تو فلاں پارٹی کا چیک آنے والا ہے، پیمنٹ کیسے ادا کروں گا، فلاں کو مال بھجوانا ہے کیسے کروں گا، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پریشانی سے وہ اٹھے گا. مزید بتایا گیا ڈرنے والی بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں ایک شخص کے متعلق ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک سویا رہتا ہے اور نماز کے لیے نہ اٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے. اللہ اکبر. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی نماز تہجد کے لیے یا نماز فجر کے لیے نہ اٹھا، پہلے یعنی تہجد میں نہ اٹھنے والے معنی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ صحابہ اکرام فجر ہرگز قضا نہ کرتے تھے، اور ممکن ہے یہ کسی منافق کا واقعہ ہو جو فجر میں نہیں آتا تھا. معلوم ہوا کہ نماز فجر میں نہ جاگنا یہ بہت بڑی نحوست ہے. نیز کوتاہی کرنے والوں کی شکایت اصلاح کی غرض سے کرنا جائز ہے، غیبت نہیں. یعنی جو ایسا کرتے ہیں ان کی اصلاح کی نیت سے ذکر کرنا یہ غیبت نہیں کہلاتا، مگر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہماری نیت کیا ہے کسی کے بارے میں یہ کہنے کی. ابھی ایک کوشچن آتا ہوگا کہ کیا واقعی شیطان پیشاب کر دیتا ہے؟ اس کے تعلق سے بتایا گیا، حضرت علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات ثابت ہے کہ شیطان کھاتا پیتا اور نکاح کرتا ہے، تو اگر وہ پیشاب بھی کر لے تو اس میں کیا رکاوٹ ہے. اللہ اکبر. ایک مشہور کتاب قوت القلوب میں ہے، شیطان کے پاس سعود یعنی ناک میں ڈالنے والی کوئی چیز، لعوق یعنی چاٹنے والی کوئی چیز، اور ضرور یعنی آنکھ میں ڈالنے والی کوئی چیز ہے. جب وہ بندے کی ناک میں سعود ڈالتا ہے تو اس کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں. جب لعوت چٹاتا ہے تو اس کی زبان برا بولنے والی ہو جاتی ہے، اور جب بندے کی آنکھ میں ضرور ڈالتا ہے تو رات بھر سویا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، یعنی صبح وہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا. نماز تہجد یا فجر میں اٹھنے کے لیے سوتے وقت پارہ 16 سورۃ الکہف کی آخری 4 آیت ہے. اس کا ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے. تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا، اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئے. تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وحی آتی ہے، وحی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی. کیا کہا گیا؟ مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے، اور نیت کیجئے کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے. یہ آیت پاک پڑھ کر وہ نیت کر لے کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے انشاءاللہ. اگر شروع میں آنکھ نہ بھی کھلے تو مایوس نہ ہو، وظیفہ جاری رکھیے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ترکیب بن جائے گی. یہ کون سی صورت ہے؟ پارہ 16 پارے کی جو سورہ کہف ہے اس کی آخری 4 آیتیں. یہ پڑھ کر بندے کو نیت کرنی ہے کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، انشاءاللہ الکریم اس کی آنکھ ضرور کھل جائے گی. ساتھ ہی ساتھ جو دنیاوی تدابیر ہے، فار ایگزامپل اگر کسی کا ارلی مارننگ ٹریول ہے
یا کسی کو بہت صبح کالج جانا ہے یا کسی کو بہت امپورٹنٹ کام کے لیے کسی اور شہر میں جانا ہے، تو کیسے وہ اہتمام کرتا ہے نا، الارم سیٹ کرتا ہے، گھر والوں کو بھی بولتا ہے، بلکہ ایک نہیں موبائل فون میں 2 3 الارم سیٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ موبائل کی بیٹری پراپر چارج کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چارجنگ ختم ہو جائے اور میرا الارم نہ بجے۔ اتنی ساری چیزیں دنیاوی سفر کے لیے، اتنی ساری چیزیں دیگر چیزوں کے لیے کرتا ہے، کیوں کیا نماز کے لیے نہیں کرنا ہے؟ بلکہ نماز کی امپورٹنس تو کتنی زیادہ ہے۔ ایک وقت کی بھی نماز خدا نہ خواستہ اگر قضا ہو جائے، چھوڑ دے بندہ، پوری دنیا کی دولت دے کر بھی وہ خرید نہیں سکتا۔ اور آج انفارچونیٹلی، بدقسمتی کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نماز کو بندہ کمپرومائز کر لیتا ہے، نماز کو معاذ اللہ چھوڑ دیتا ہے، نماز سے غفلت برتنے لگ جاتا ہے۔ ذرا غور کرے، کل بروز قیامت کیا جواب دیں گے؟ کل بروز قیامت جو مہینہ گزرا محرم الحرام کا، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں، کتنی تکلیفیں، کتنا بڑا امتحان ہوا، ایسے میں بھی آپ نے نماز نہ چھوڑی، نماز کا اہتمام کیا۔ اور آج ہم میں سے کئیوں کے گھروں میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، نرم بستر پر ہوتے ہیں ہم، اتنی فیسلٹیز کے ساتھ بھی اگر بندہ نماز قضا کر دے تو اس کا کیا بنے گا؟ بلکہ مرد کے لیے تو یہ انعام ہے اس پر کہ اسے با جماعت نماز ادا کرنے کا تحفہ ملا ہے، اس کو اجازت ملی ہے کہ مسجد میں آئے، با جماعت اپنے رب کے حضور سجدہ کرے۔ کتنا بڑا ثواب ہے کہ 27 درجے وہ نماز افضل ہے جو با جماعت نماز ادا کی جائے۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ آج ایک تعداد ہے جو فجر کی نماز سے کمپرومائز کرتی ہے۔ اگر آنکھ کھل بھی گئی تو سستی کے باعث وہ گھر میں ہی نماز ادا کر لیتے۔ اپنے آپ سے کوشچن کرے کہ اگر کہیں اناؤنس ہو جائے کہ جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرے گا اس کو 5000 روپیہ انعام ملے گا، کیا لگتا ہے آپ کو کتنی بڑی تعداد آئے گی؟ پوری مسجد فل ہو جائے گی۔ آپ غور کریں، دنیاوی انعام کے لیے اتنا ذہن بنتا ہے، آخرت کے انعام کے لیے کیا ذہن نہیں بنتا؟ آخرت میں کیا رب کی پکڑ سے ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ آخرت میں اللہ پاک جو نوازشیں کرے گا کیا اس کا خیال بندے کو نہیں آتا؟ اور بتایا گیا نا، جس کا ایمان مضبوط ہے اللہ پاک اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ با جماعت نماز فجر ادا کر لیتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلام بھائی، نیت فرما لے کہ انشاءاللہ الکریم ہم سب با جماعت نماز فجر ادا کریں گے اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا انعام ہے۔ دیکھیں، نماز پڑھنے کی توفیق کون دیتا ہے؟ میرا اللہ۔ نماز بندہ پڑھ لے تو اس کو انعام کون دیتا ہے؟ اللہ پاک۔ یہ اس کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے، یہ اس کی شان کریمی نہیں تو اور کیا ہے کہ توفیق اسی نے دی، ادا کرنے پر ثواب بھی وہ عطا کرتا ہے، جنت میں درجے بلند کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے میرے رب کا۔ اب ایسے میں جو اسلامی بھائی، جو ہمارے بھائی نماز ادا کرتے ہیں مگر گھر والوں کو نہیں اٹھاتے، وہ بھی تو غور کرے نا کہ بے شک آپ تو نماز پڑھ رہے ہو مگر کیا آپ کے گھر والے بھی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ کے بچوں کی امی بھی پراپر نماز پڑھ رہی ہے؟ بلکہ ہماری طرف سے تو یہ تعلیم ہونا چاہیے اپنے گھر والوں کو کہ دیکھو نماز پہلے پڑھ لو۔ جس طریقے سے ہم کوشچن کرتے ہیں نا کہ آپ نے فلاں دوا کھا لی، بچوں کو پوچھتے ہیں نا بیٹا کہ آپ پڑھائی پراپر کر لی، ہوم ورک پڑھ لیا آپ نے، لاؤ آپ کی بک بتاؤ، اتنا کچھ کرتے ہیں، کیا نماز کا کوشچن نہیں کر سکتے کہ بیٹا آپ نے نماز ادا کر لی؟ اللہ پاک نے جن کو بچیاں دی ہے، جو لڑکیوں کے والد ہیں، وہ بھی تو غور کرے، کل کو یہ بڑی ہوگی، اپنے گھر جائے گی، اس کا نکاح ہوگا، اس کو اولادیں ہوں گی، اس کی پروان کیسے چڑھی؟ کیا یہ نمازوں کی عادی ہے؟ کیا یہ نمازوں کی پابند ہے؟ اس بات کی تربیت والد کو کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شروعات میں بچی اس کو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگے، تھوڑا سا مشکل لگے، مگر بار بار پیار محبت کے ساتھ اگر آپ بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ ایکسیپٹ کر لے گی اولاد۔ اور سمجھانے کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے نا، ڈانٹ ڈپٹ کر یا ایک جارحانہ یا جہالت والا انداز نہیں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ ہاں، جب اولاد بالغ ہو چکی تو اب سختی کے ساتھ اس کو جو ہے نماز کی تلقین کرنی ہوگی۔ جن کے نوجوان لڑکے ہیں وہ بھی غور کرے کہ یہ میری اولاد ہے، کل میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میں نے اس کی تربیت کیسے کی، میں نے اس کو کیا بتایا نماز کے تعلق سے۔ اور اولاد یہ اپنے والدین کو دیکھ کر
بہتر سیکھتی ہے. ماں باپ اگر نمازی ہوں گے تو اولاد بھی تو نمازی ہوگی نا. ماں اگر خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ساری رات نمازیں ادا کرتی، اگر ان کی سیرت پر عمل کرے گی تو اولاد بھی تو ان کو کاپی کرے گی نا. اگر باپ غوث اعظم کا سچا ماننے والا ہوگا، میرے آقا غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے، 2 رکعات میں پورا قرآن پاک ختم کرتے رہے. جب والد اس کا پابند ہوگا، غوث پاک کے سچے مرید ہونے کا دم بھرنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی اس کا رہے گا، تو اولاد بھی تو اس کو کاپی کرے گی نا. اور جب والدین ہی نہیں کریں گے تو اولاد کی نظر میں بھی اس کی ویسی اہمیت نہیں ہوگی. تو خدا را پلیز ان باتوں کو امپورٹنس دیجئے. اپنے بچوں کی نمازوں کو چیک کرے، خود کی نمازوں کا بھی خیال رکھے. کیا مجھے پراپر نماز ادا کرنے آتی ہے؟ ایک تعداد ہے جو یہ کہتی ہے بھائی اتنے سالوں سے نماز ادا کر رہا ہوں پھر بھی میرا فلاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا، پھر بھی میری فلاں پرابلم دور نہیں ہو رہی. بلکہ بتایا تو یہ گیا ہے کہ پڑھ پڑھ کے تو نماز دعا صدق دل سے مانگ. پڑھ پڑھ کے تو نماز دعا صدق دل سے مانگ. مقصود کیا ہے جو نہیں ملتا نماز میں. ارے دنیا کی بڑے سے بڑی پرابلم آ جائے، بندہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لے. میرے رب کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اس کی دعا قبول ہونی ہے، اس کی پریشانیاں دور ہونی ہے، اس کی بیماریاں ختم ہونی ہے. مگر بندہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا، رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا. تو بندہ یہ دیکھے میں نماز تو پڑھ رہا ہوں مگر چیک بھی تو کرے نا کہ میرے نماز کے فرائض پراپر ہے یا نہیں، میں نماز کی شرائط میں انٹر ہو رہا یا نہیں. ارے نماز کی چابی تو وضو ہے، کیا میرا وضو پراپر ہے کہ نہیں. وضو کا بیس غسل پر ہے، کیا مجھے غسل پراپر کرنے آ رہا یا نہیں. میں اتنا بڑا بزنس مین، اتنا بڑا تاجر، میری 1 نہیں 4 دکانیں، میرا 1 نہیں 2 گھر، اتنا کچھ، مگر نماز کے بیسکس اگر اسے نہ آئے تو اسے عقل مند کہیں گے یا بیوقوف کہیں گے. تو میں ریکویسٹ کروں گا دعوت اسلامی کے پیارے ماحول سے آپ سب کنیکٹ ہو جائے، اپنی نمازوں کو درست کرے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو قافلے راہ خدا میں سفر کرتے ہیں، خدا را آپ بھی ان قافلوں میں سفر کرے، اپنی نمازوں کو درست کرے عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر. الحمدللہ جو سٹوڈنٹس ہیں، ویکیشنز جن کو ہوتی ہے، جن کے پاس وقت ہوتا ہے، 7 دن کا فیضان نماز کورس ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ یہ کورس بھی کرے. اللہ نے چاہا تو بڑی برکتیں اس کی حاصل ہوگی. اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آخر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ نصیحتیں لکھی ہے، آئیے اس کو سنیں. آپ غور کریں، اتنی بڑی شخصیت دعوت اسلامی کے فاؤنڈر، پورے ورلڈ میں جس کا نیٹ ورک، آپ کیا لکھتے ہیں کہ جو آپریشن کرنے اور کروانے میں ایسا وقت رکھنا چاہیے جس میں کوئی نماز کا وقت نہ آتا ہو. اللہ، سوچ دیکھیں کہاں تک جا رہی ہے. اور آپ نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا. جب آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، آپریشن کرنا تھا، تو فجر کی نماز کے فوراً بعد اس کا ٹائم رکھا گیا تاکہ آپریشن کے بعد جب ہوش آئے تو نماز ظہر کا وقت کیونکہ زیادہ رہتا ہے تو وہ بھی ادا کر لو. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ نماز جلدی پڑھنے کے بجائے تجوید و قراءت کا لحاظ کرتے ہوئے ظاہری و باطینی آداب کے ساتھ پڑھیے. اب اس پہ ہم خود غور کر لیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ نماز میں بھی بزنس کیلکولیشنز چل رہے ہیں، کہیں نماز میں بھی پڑھائی کا خیال چل رہا ہے، نماز میں بھی یہ چل رہا ہے کہ بچے کی دوائی لے کر جانا ہے. یہ ساری باتوں کا خیال رکھے. اس کے علاوہ اذان کے بعد بس ایک ہی کام، نماز بس نماز. جب اذان ہو جائے تو سب کام کاج چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرے. مزید بتائے، نماز سے نہ بولو کہ مجھے کام ہے، بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے. اس بات کو اگر ہم امپلیمنٹ کر لیں تو ہمارا سارا معاشرہ نمازی ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. مزید بتاتے ہیں جس کو نماز میں لذت آتی ہے اس کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. مزید بتایا گیا کہ بے نمازی نیک شخص نہیں ہے. اس بات پر بھی غور کرے کہ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کسی سے متاثر ہو جاتے. کوئی ڈھونگی ہوتا ہے، فریبی ہوتا ہے، کہتا ہے کہ وہ تو پیر صاحب تو مدینے میں نماز پڑھ رہے، مکے میں نماز پڑھ رہے. بھائی یہاں نماز پڑھنی ہے آپ نے. کسی سے بھی متاثر نہ ہویا کرے کہ بے نمازی یہ اچھا انسان نہیں ہے، بلکہ
اس کے بارے میں مردود الشہادہ ہے، وہ اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ تو ان باتوں پر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی ادا یا الہی۔ آخری نصیحت جو امیر علیہ سنت نے لکھی، نماز میں لباس عمدہ سے عمدہ ترین ہونا چاہیے، جیسے میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ بڑا ایکسپینسو چھپا آپ نے ایک رکھا ہوا تھا نماز کے لیے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنا نصیب ہو جائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے